بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے یا پچھلے سبق سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ حصہ دوم، یعنی اس کا حصہ اول مکمل ہو چکا اور یہ حصہ دوم ہے۔ حصہ اول میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ہم خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ بدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے، مقام کہاں پر ہے غزوہ بدر کا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کافروں کا جنگ کے اسباب مہیا کرنے کی تیاری کرنا تاکہ مسلمانوں سے وہ لڑ سکیں۔ اب مسلمانوں نے ان کی تدبیر کو انہی پر الٹا اور ان اسباب کو ضائع کرنے کی کوششیں کر دیں۔ پھر ہم نے غزوات کے حوالے سے دو آراء پڑھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ جتنے بھی جہاد ہے وہ سارا کا سارا فقط دفاعی ہے، جبکہ دوسری رائے اور مضبوط رائے اور تحقیقی رائے یہ تھی کہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، دفاعی بھی جہاد ہے اور اقدامی بھی جہاد ہے۔ پھر غزوہ بدر سے پہلے کے ہم کچھ نے ابتدائی واقعات حالات پڑھے ہم نے۔ پھر مسلمان جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ عیر یعنی تجارتی قافلہ تھا، اس کی مختصر سی تیاری اور روانگی کے حوالے سے بات کی ہم نے، اور کافروں کو مسلمانوں کی آمد کو سن کر ان کا رد عمل کیا ہوا اس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم غزوہ بدر حصہ دوم پڑھتے ہیں اور بدر کی طرف آنے کے لیے کافروں نے جو کچھ تیاریاں وغیرہ کر رکھی تھیں ان پر نظر ڈالتے ہیں کہ کافروں نے کیا کچھ تیاریاں کر رکھی تھی۔ تو کافروں نے جب اپنے تجارتی قافلے کو خطرے میں دیکھا تو پورے 1000 جنگجوؤں کو لے کر آیا، جن میں قریشی بھی تھے، مکی بھی تھے، مکہ سے باہر والوں کے بھی تھے، اعراب بھی تھے، حلیف قبائل یعنی معاہدہ کرنے والی اقوام بھی شامل تھی۔ اور اس قافلے کے اندر قریش کے تقریباً تمام بڑے بڑے سردار اکا دکا کو چھوڑ کر، جیسے ابو لہب وغیرہ کو چھوڑ کر سارے موجود تھے۔ ان میں سے 100 لوگوں کو انہوں نے خصوصی دستہ بنایا تھا، جس کو مقدمۃ الجیش یا اردو میں رسالہ لشکر کہا جاتا ہے، جو لشکر کے آگے آگے جاتا ہے اور تمام احوال کو دیکھتا ہے۔ تو 100 جانباز وہ تھے، 200 شاہ سوار یا گھڑ سوار تھے، گھوڑوں پر سوار ہو کر جو فوجی، جو لشکری، جو سپاہی میدان میں آ رہے تھے۔ علاوہ ازیں 700 شتر سوار یعنی اونٹ پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی غرض سے آنے والے تھے۔ تو اس طریقے سے مادی لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بھرپور تیاری کر آ کے کافر میدان میں اتر رہے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی اور آلات سرور، گانے بجانے اور موسیقی کے جو آلات تھے وہ بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور اس طور پر یہ فخر و غرور کے ساتھ میدان میں آ رہے تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کچھ مغنیاں یعنی گانا گانے والی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اشعار پڑھ رہی تھی اور رزمیہ اشعار پڑھ رہی تھیں، جنگی اشعار، جس سے جوانوں کو، جس سے کافروں کے سپاہیوں کو حوصلہ ملے اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آلات حرب و ضرب ہر طرح کے جو اس زمانے میں موجود تھے، نیزے، ڈھالیں، تلواریں، تیر، کمان، یہ ساری کے ساری چیزیں موجود تھیں۔ ہر لحاظ سے یہ لیس ہو کر میدان عمل میں نکل رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں مکمل مادی تیاری سے آ رہے تھے، اور کافر ہمیشہ اسی طریقے سے تیاریاں کر کے آتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کی فوج کے درمیان ابلیس بھی آ گیا اور ایک عام انسانی لبادے میں، انسانی شکل میں، عرب سردار میں آ گیا، اور ہر لحاظ سے ان کو تسلیاں دینے لگا اور جھوٹی تسلی بھی دینے لگا، اور اپنے کچھ افراد بھی لے آیا کہ دیکھو میں فلاں قبیلے کا آیا ہوں، فلاں آدمی کو بھی لے کر آیا ہوں، اتنے آدمی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی زبانی اور جسمانی جھوٹی تسلیوں کی جو منظر کشی فرمائی وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 میں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب شیطان نے کافروں کو ان کے کام اچھے کر کے دکھائے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور یہ ایک وعدہ کیا کہ لوگوں میں سے کوئی تم پر آج غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لیکن جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے تو
شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور اللہ تعالیٰ تو شدید عذاب دینے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شیطان کی جھوٹی جسمانی یعنی ہمراہی تھی، لشکر میں آنا تھا، وہ بھی باطل ہوا، جو اس کی جھوٹی تسلیاں تھی وہ بھی دھوکے پر مشتمل تھی، یہ بھی ساری کی ساری کھل گئیں۔ تاہم کفار اپنے لحاظ سے کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے مکمل تیاریاں کی اور میدان عمل میں اترے۔ کافروں نے اپنے لشکر کا جس کو سپہ سالار بنایا ہوا تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اور پورے کے پورے لشکر کی جو عمومی قیادت کر رہا تھا، سارے کے سارے معاملات دیکھ رہا تھا، فیصلہ کن جس کو حیثیت حاصل تھی، اس کا نام تھا ابو جہل۔ تو یہ تیاریاں تھی کافروں کی، ان تیاریوں کے ساتھ کافر میدان عمل میں نکلے، اور ہر لحاظ سے ان کے ہر عمل سے غرور، تکبر ٹپک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کے ارادے ہیں کہ مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے اور مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ غرور و تکبر ایک ذرا نہ بھایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تم مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اس طرح نکل رہے تھے کہ اترا رہے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے، دکھلاوا کر رہے تھے اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ تو جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہ صرف جنگ کے معاملات میں اس طرح کرنے سے بچایا، بلکہ ایک عمومی حکم نازل فرما دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ کافر ہی کر سکتے ہیں ایسا، مسلمان اس طرح کا اترانا، شوخیاں مارنا اور بھڑکیاں مارنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر ایک انتہائی پریشان کل صورتحال مسلمانوں کے لیے پیش آ گئی، کیونکہ مسلمان جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو ان کا مقصد اتنے بڑے ایک جنگی قافلے سے لڑنے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا، مسلمان تو اس عیر کے لیے نکلے تھے جو شام سے تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ عیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تجارتی قافلہ۔ اب حالات بالکل یکسر بدل گئے اور مسلمانوں کے سامنے جو چیز آ گئی تھی وہ تھا نفیر، یعنی نفیر عام، ایک بڑی تعداد لوگوں کی اور جنگجوؤں کا ایک لشکر جس کو بہت زیادہ تیاری اور حالات حرب و ضرب کے ساتھ وہ لیس تھا۔ تو اب مسلمانوں کے سامنے عیر کے بجائے نفیر آ گیا اور مسلمانوں کو اس سے لڑنا تھا۔ یقیناً یہ ایک پریشانی والی صورتحال تھی، کوئی بھی شخص ہوتا تو اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا، اور بعض صحابہ نے ایسا کہا بھی کہ بھائی آپ پہلے بتا دیتے تو ہم تیاری کر کے آتے، ہم افرادی قوت لے کے آتے، اپنے آلات وغیرہ لے کر آتے جنگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا قرآن مجید میں یوں تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اگرچہ حالات دیکھ کر، واقعات دیکھ کر مومنوں کی ایک جماعت بڑا ناگوار محسوس کر رہی تھی، پریشانی سی ان کو ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی صورت کے اندر یہ بتا دیا کہ جنگ ہونا بہرحال ضروری ہے، صرف تجارتی قافلہ وصول کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ جنگ ہونا اور کافروں کی جو قوت اور شوکت تھی اس کو توڑنا، اس پر ایک کاری ضرب لگانا ضرور یہ واجب مسلمانوں پر لازم ہو گیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہر حال میں تمہاری ہو کر رہے گی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری اصل دلی خواہش تو یہ تھی کہ جو غیر کیل کانٹے والی یعنی عیر ہے، تجارتی قافلہ جو ہے وہ تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنی بات سے حق کو غالب کر کے دکھائیں اور کافروں کی جو ہے بالکل جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے اور یہ دونوں معاملات میں سے ایک کچھ ہونے والا تھا، اور اس کا لازمی نتیجہ بھی پھر گویا یہی ہے کہ ایک جنگ بہرحال کافروں کے ساتھ ہونے ہی والی تھی، اور یہ جنگ گھمسان کی جنگ تھی، یہ صرف تجارتی قافلے کو لینے میں ان کے مال وغیرہ حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیات، جب یہ فرامین رکھے اور ان سے گفت و شنید فرمانا شروع کی تو بالکل وہ حالت ہو گئی بعض حضرات کی جس کو اللہ رب العزت نے یوں تعبیر فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ مسلمانوں کی حالت یہ
ہو گئی کہ وہ آپ سے حق کے معاملے میں گفت و شنید کرنے لگے، مجادلہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا، اور ان کو یوں لگ رہا تھا اس وقت گویا کہ وہ دیکھتی آنکھوں موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ تو یقیناً یہ ایک مشکل ترین معاملہ تھا کہ تعداد کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت کم تھے، کافر ان سے دگنا تگنا زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے، پھر آلات کے لحاظ سے، جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کافر ہر لحاظ سے مسلح تھے، اور مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے، بلکہ ان کے مقابلے میں تو مسلمانوں کو نہتہ کہنا چاہیے۔ تو اس طریقے کی صورتحال کو دیکھ کر انسانی فطرت ہے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں، اور لہذا انہوں نے جو دل میں بات تھی وہ صاف صاف کہہ دی کہ ہم اتنی تیاری کے ساتھ نہیں آئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے رہے کہ اگر جنگ کے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر جنگ واقع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی بھرپور حمایت اور تائید کی یقین دہانی کرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنا جوش شہادت اور جذبہ جہاد کا اظہار فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اسی طریقے کی بات کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل فرماتے رہے، اشیرونی ایھا الناس، اشیرونی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرات انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ جتنے بھی حضرات نے ابھی تک رائے دی ان سب کا تعلق اہل مکہ سے ہے، انصار میں سے کسی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، لہذا انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا شاید حضرت روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی بالکل، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنو اسرائیل کی طرح نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے لڑیں گے، اور جس معرکے میں آپ جائیں گے ہم اس سے پہلے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے یہ جذبات پر مشتمل الفاظ اور حوصلہ مند کلمات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لشکروں میں سے مجھے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کافر دوسری طرف اپنا تجارتی قافلہ بچا کر نکل گئے تھے، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے تھے، ایک تو یہ کہ راستہ بدل کر اپنا تجارتی قافلہ بچایا، اور دوسرا مکہ والوں کو اطلاع دی۔ تو جب تجارتی قافلہ بچ گیا تو اب ابو سفیان نے ان لشکر والوں کو مشورہ دیا، ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کو، کہ تم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تجارتی قافلے کا دفاع تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کو بچا دیا، لہذا اب تمہیں جنگ میں جانے کی اور اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب لوگ واپس مکہ آ جاؤ۔ اب جب قبیلہ بنو زہرہ جو قریشیوں کا حلیف تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ تجارتی قافلہ جو ہماری آمد کا مقصد تھا وہ بچا کر مکہ پہنچ چکا ہے، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اور یہ ماحول بننے ہی والا تھا کہ ابو جہل اپنی سرکشی میں آ گیا اور غرور کے ساتھ آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے آگے پہنچنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ پھر جب لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو ابو جہل نے مکاری کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ جو عمر حضرمی قتل ہو گیا تھا اس کا دعویٰ لے کر آگے بڑھا کہ بھئی اس کا انتقام لیے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں، اور عمر حضرمی کا بھائی تھا عامر حضرمی، اس کو ابھارا اور اس نے جا کے واویلا مچایا، اور اس طریقے سے ابو جہل تو اپنے قافلے کو لے کر چلتا رہا، بدر پہنچا، باقی یہ جو بنو زہرہ تھے وہ اور ایک اور قبیلہ بنو عدی یہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آمد کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا بے مقصد میں ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ البتہ عتبہ بن ربیعہ وہیں رہا کیونکہ یہ قریشی شخص تھا۔ دونوں لشکر میدان بدر میں پہنچ گئے، اس طریقے سے یہاں سے چلتے ہوئے مکہ سے اور مدینہ سے چلتے ہوئے، اور دونوں اپنی اپنی سمت میں چلے اور میدان بدر میں پہنچے۔ اگر تاریخی لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو یہ بدر میں پہنچنے کا جو دن ہے وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ہے۔ عیسوی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 25 مئی 624 عیسوی کا دن اور اس کی تاریخ بنتی ہے۔ جنگ بدر سے ایک روز پہلے کیا معاملات پیش آئے، کیا کچھ چل رہا تھا۔ حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے اور مشورہ دینے کی اہلیت اور صلاحیت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بدر کے پاس آ کر ایک جگہ پڑاؤ کر لیا ہے تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ٹھکانہ ہم نے کیا ہے یہ آپ
نے اپنی رائے اور جنگی تدبیر اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے ایک فیصلہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے اپنے طور پر کہا ہے۔ تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ پھر یہ جگہ مناسب نہیں، آگے آئیے میں آپ کو ایسی جگہ پر لے کر چلتا ہوں جو پانی وغیرہ وہاں پر خوب ہے اور وہاں پر ہم آرام سے ٹھکانہ کر سکتے ہیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مشورہ ماننا اور ان کے مشورے کے مطابق آگے جا کر پڑاؤ کیا اور وہاں جا کر اپنا لشکر کو اتار دیا۔ اب میدان جنگ کا منظرنامہ، میدان جنگ کی صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے باران رحمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں قرآن مجید میں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم پر اونگ طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امن و سکون کی چیز تھی، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور شیطانی وساوس جو تمہارے اوپر آنے لگے تھے، حاوی ہونے لگے تھے، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تمہارے پاؤں جم جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں بتا دی کہ شیطان جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ مسلمانوں کو تو پیاس سے حالت بری ہوئی پڑی ہے، یہ کیسے جنگ میں لڑیں گے، تو یہ سارے کے سارے وساوس اللہ تعالیٰ نے ختم فرما کر مسلمانوں کے دلوں کو بھی جما دیا، مضبوط کر دیا، اور مسلمانوں کے پیروں کو بھی ڈگمگانے سے، قدموں کو متزلزل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر باران رحمت کے بعد تو میدان بدر کا منظر ہی کچھ اور ہو گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جو کافر جس خطے میں رکے تھے اس جگہ پر مٹی تھی بہت زیادہ، اور جب مٹی پر بارش برسی تو وہ کیچڑ ہو گئی اور دلدلی سی زمین ہو گئی اور ان کے لیے چلنا تک محال ہو گیا۔ اس کے برخلاف مسلمان جس سرزمین میں اترے تھے وہ ذرا نشیبی اور نیچے والی جگہ تھی اور وہاں پر زمین ریتیلی تھی، اور جب ریتیلی زمین پر بارش کے قطرے پڑے تو وہ اور اچھی ہو گئی اور قدم جمانے میں سہولت ہو گئی۔ تو ایک ہی وقت میں ہونے والی یہ بارش ایک طرف مسلمانوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت بنی، دوسری طرف کافروں کے لیے یہ مشکل اور پریشانی کا باعث بن گئی۔ تو اس طریقے سے یہ دن جا کر مکمل ہوا اور رات آ گئی، یعنی 17 رمضان المبارک کی رات۔ اگلے دن 17 تاریخ تھی رمضان المبارک کا تھا۔ اگلی صبح ایک عظیم معرکہ تھا جس کا مفصل بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور اس میں شرکت کرنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی اور ان کو تاریخ میں ایک عظیم حیثیت حاصل ہو گئی۔ یوں الحمدللہ ہمارا یہ جو سبق تھا وہ مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سبق کا ہم خلاصہ پڑھیں کہ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ ہمارے اس سبق کا عنوان تھا غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ حصہ دوم۔ اس سبق کے اندر ہم نے کافروں کی تیاری کے کچھ احوال پڑھے، شیطان کیسے کافروں کا ساتھ دے رہا تھا اور کیسے ان کو بے بنیاد امیدیں دلا رہا تھا، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس تکبر کو ناپسند کرتے ہوئے کیا فرمایا، کیسے مسلمانوں کے سامنے عیر کے بجائے نفیر آ گیا اور ان سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جو فطری پریشانی ہوئی اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ میں سے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انہوں نے جرت مندانہ کیا کیا آرا دی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کفر کے طاغوتی لشکر کا میدان جہاد میں آنا اور اس پر مسلسل زور دینا، اصرار کرنا، حالانکہ جس مقصد کے لیے وہ آ رہے تھے وہ تجارتی قافلہ تھا اور وہ بچ کر مکہ پہنچ بھی چکا تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر دونوں جماعتیں یعنی مسلمانوں کی جماعت اور کفار کی جماعت میدان بدر میں پہنچ گئی اور جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ تو یہاں پہنچ کر الحمدللہ ہمارا سبق اور سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔